منبر نور پر جلوہ بار علماء کرام خصوصیت کے ساتھ آپ کے خطیب و امام حضرت مولانا سفیان صاحب برکاتی و ہمارے عزیز حافظ محمد عتیق صاحب قبلہ و ہمارے بہت ہی پیارے دوست حضرت مولانا مقیم صاحب قبلہ اور بہت دل کے قریب حضرت حافظ نصیب صاحب قبلہ اور ہمارے بڑے گاؤں کے امام صاحب و دیگر ہمارے شاعر صاحب قاری حضرت قاری نہار رضا صاحب قبلہ آپ کے روبرو ہیں۔ میں تو سب سے پہلے مبارکباد دیتا ہوں مولانا سفیان صاحب کو کہ انہوں نے اتنی اچھی محنت کی ہے، آپ لوگوں نے ان کا ساتھ دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مولا تبارک و تعالیٰ حضرت مولانا سفیان صاحب کی عمر میں بے پناہ برکت عطا فرمائے اور ہم لوگوں کو میلاد مصطفیٰ میں زیادہ سے زیادہ آنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس لیے کہ بھی ہمارے مولانا ابھی صاحب بتا رہے تھے کہ پہلے کا دور تھا، یہاں باہلی پروہ میں لوگ آتے تھے، آج یہاں مہندی کے لوگ بھی بیٹھے ہوئے ہیں، خیر ہمارے گاؤں کے کچھ ہی لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن کوئی بات نہیں ہے، ٹینشن مت لینا، پریشان مت ہونا، کبھی گھبرانا نہیں کہ تم کم ہو۔ تاریخ کا مطالعہ کریں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ جہاں جہاں اور جب جب نبی کے جانثاروں کی بات آئی ہے تو ہمیشہ کم رہے ہیں مگر سب پہ بھاری رہے، ہمیشہ کم رہے ہیں مگر سب پر بھاری رہے۔ تو منبر نور پر جلوہ بار والماہل سنت پردہ نشی خواتین اسلام کی ماں بہنوں، عزیز بچوں، دوستوں، ساتھیوں، بزرگوں، السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه وأزواجه وأهل بيته أجمعين، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، صدق اللہ المولانا العظیم وصدق رسوله النبی الامین المتین المعین المکین الکریم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين۔ صلو علی الحبیب، پڑھیے درود شریف۔
اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اہل علم کی توجہ چاہتا ہوں، اسٹیج والوں کی اجازت چاہتا ہوں، ذرا سب لوگ بول دو سبحان اللہ۔ کہ ایسی محفل، ایسی محفل، ایسے علماء ہم بھی دیکھے تم بھی دیکھو، بول دو سبحان اللہ۔ کہ ایسا مجمع، کم ہو ٹینشن مت لو یار، بتایا نا کم رہو، لیکن جہاں جہاں بھی جانشار نبی رہے ہیں ہمیشہ سب پہ بھاری رہے ہیں، تو لوگوں ٹینشن مت لینا، گھبرانا نہیں۔ تو ایسی محفل، ایسی محفل، ایسی پبلک، ایسے علماء، ایسا جلسہ ہم بھی دیکھے تم بھی دیکھو، اور جس میں ہو ذکر شاہ مدینہ، جس میں ہو ذکر شاہ مدینہ ہم بھی دیکھے تم بھی دیکھو، اور کفر کی رنگت فیکی فیکی، بول دو سبحان اللہ۔ کہ کفر کی رنگت فیکی فیکی، ظلم کا چہرہ سہما سہما، کفر کی رنگت فیکی فیکی، ظلم کا چہرہ سہما سہما، ارے آؤ بتہا ایسا جلوہ ہم بھی دیکھے تم بھی دیکھو، آؤ بتہا ایسا جلوہ ہم بھی دیکھے تم بھی دیکھو، جس میں ہو ذکر شاہ مدینہ ہم بھی دیکھیں تم بھی دیکھو، اور ان کی بولی رب کی بولی، بول دو مچل کر سبحان اللہ۔ کہ ان کی بولی رب کی بولی، جس پر شاہد آیت رب بھی، ان کی بولی رب کی بولی، جس پر شاہد آیت رب بھی، ارے ان ہوا یوہا وہی ہیں یوہا ہم بھی دیکھے تم بھی دیکھو، بول دو سبحان اللہ۔ ذرا مچل کر بول دو سبحان اللہ۔ کہ تو شمع رسالت ہے، عالم تیرا پروانہ، تو شمع رسالت ہے، عالم تیرا پروانہ، تو ماہ نبوت ہے، اے جلوہ جانانا، کہ جو چہرے سے نقاب اٹھے، جو ساقی کوثر کے چہرے سے نقاب اٹھے، دل بن میں کھانا، ہر آنکھ وہ پیمانہ، تو شمع رسالت ہے، عالم تیرا پروانہ۔ اور آخری شعر سماعت فرمائے، بولتے محبت سے سبحان اللہ۔ کہ سرکار کے جلووں سے روشن ہے دل نوری، سرکار کے جلووں سے روشن ہے دل نوری، تا حشر رہے روشن نوری کا ایک آشانہ، تو شمع رسالت ہے، عالم تیرا پروانہ۔ درود پاک پڑھے اللہم سیدنا مولانا محمد بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ صرف آپ کا 10 منٹ لوں گا، زیادہ نہیں، صرف ایک مطلع ایک شعر، ذرا مچل کر بولو سبحان اللہ، سب لوگ بولو زور سے سبحان اللہ۔ کہ قلب میں ایک تڑپ اٹھی، آنسو سے وضو کیا، قلب میں ایک تڑپ اٹھی، آنسو سے وضو کیا، اما وہ جو یاد آ گئی اپنی نماز ہو گئی، بول دو سبحان اللہ۔ وہ جو یاد آ گئی اپنی نماز ہو گئی، اور یہ سنیوں کی نماز ہے،
اما جب تک کہ وہ یاد نہ آوے نہ ہو تو پتہ یہ چلا جو شب معراج والی نماز پڑھے گا اس کی نمازوں میں نبی یاد آئیں گے. بول دو سبحان اللہ. تو ہم وہ نماز پڑھتے ہیں جو مصطفیٰ لائے. بول دو سبحان اللہ. ہم وہ نماز پڑھتے ہیں جو مصطفیٰ لائے. اور یا رسول اللہ آپ کو دیکھتا رہا, آپ کو دیکھتا رہا, سجدے کا ہوش کس کہ یا رسول اللہ آپ کو دیکھتا رہا, سجدے کا ہوش کس کو تھا. اما جی جب نبی کا روزہ دیکھے تو گم ہو جاوے, تو جس نے مصطفیٰ کا سراپا دیکھا ہو. زور سے بولو. جس نے مصطفیٰ کا سراپا دیکھا ہو. تو یا رسول اللہ آپ کو دیکھتا رہا, سجدے کا ہوش کس کو تھا. اما ایک نماز ہو گئی, ایک نماز رہ گئی, ایک نماز ہو گئی, ایک نماز رہ گئی. مولا علی آپ جگا دیجئے. تو مولا علی فرماتے سمجھو ممکن ہی نہیں کہ میں جگا دوں. وہ ڈوب رہا ہے, علی رو رہے ہیں. جب مصطفیٰ نے آنکھیں کھولی تو مصطفیٰ کو یہ چاہیے تھا مصطفیٰ کہہ دیتے اے علی قضا پڑھ لو قضا, لیکن مصطفیٰ نے قضا نہیں پڑھوائی. تب علی رو رہے ہیں. جب مصطفیٰ نے آنکھیں کھولی تب نبی فرماتے اے علی یہ رونا کیسا, اے علی یہ سسکیا کیسی, اے علی رونا کیسا, سسکیا کیسی. تب علی عرض کرتے یا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام آج میری ڈوب گئی ہے, آج میری قضا ہو گئی ہے. تب نبی فرماتے علی گھبراؤ مت, ادھر آؤ. زور سے بولو. علی گھبراؤ مت, ادھر آؤ. جب علی آ گئے تب مصطفیٰ فرماتے اے علی اگر آج تیری قضا ہو گئی تو عشق رسوا ہو جائے گا, عشق کی داغدار ہو جائے گی, اختیار نبوت پہ پٹا پڑ جائے گا. اس لیے علی گھبراؤ مت, ادھر آؤ. اما یہ جملہ کسی محتاج کا نہیں مختار کا ہوگا. زور سے بول دو, زور سے. یہ جملہ محتاج کا نہیں مختار کا ہی ہو سکتا ہے. جب علی آ گئے تب مصطفیٰ فرماتے اے علی کہاں ڈوبا ہے. علی عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ یہی ڈوبا ہے. تب نبی فرماتے کیسے ڈوبا. علی عرض کرتے جیسے روز ڈوبتا تھا ویسے ڈوبا. کب ڈوبا, جب وقت ہوا تب ڈوبا. تب نبی فرماتے اے علی ٹینشن مت لے, اے علی گھبراؤ مت, ادھر آؤ. جب علی آ گئے بولو, جب علی آ گئے تب مصطفیٰ نے نبوت والا ہاتھ اٹھایا. بول تو. نبی نے نبوت والا ہاتھ اٹھایا. تب نبی فرماتے آجا, ارے آجا, ڈوبا ہے رب کی مرضی سے, ارے ڈوبا ہے زمانے کے لیے, پلٹا مولا علی کے لیے. زور سے بولو. ڈوبا ہے زمانے کے لیے, پلٹا مولا علی کے لیے. اب عرض کر دیا مصطفیٰ سے او میرے آقا اب پلٹ تو آیا ہے, یہ ڈوبے گا کب, کیسے ڈوبے گا. تب نبی فرماتے کہ مجھ سے مت پوچھ, علی سے پوچھ لے کہ علی کی نماز مکمل کب ہوگی. اما جب علی کی مکمل ہوگی جب وہ ڈوب جاوے گا. زور سے بولو یار, زور سے بول دو سبحان اللہ. تو جب علی کی نماز مکمل ہوگی تب ڈوب جائے گا. تو یا رسول اللہ آپ کو دیکھتا رہا, سجدے کا ہوش کس کو تھا. اما ایک نماز ہو گئی, ایک نماز رہ گئی. لوگوں یہ محفل ہے حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی. تو زور سے بول دو سبحان اللہ. حضرت امام جعفر صادق کون ہے پتہ؟ یہ حضرت امام حسین کے نواسے ہیں. بول دو سبحان اللہ. ان کی اولادوں میں سے ہیں سبحان اللہ. اور ان کا مرتبہ کوئی کم نہیں ہے, ان کا مرتبہ بہت زیادہ ہے. ایک مرتبہ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے تھے کہیں گھومنے کے لیے. ان کا ایک فرزند تھا, ایک صاحبزادہ تھا. وہ رونے لگا تو ان کی تایا کہتی ہے, ان کی بیوی فرماتی ہے اے میری غلام, اے میری نوکر, اے میری تایا جا اس بچے کو چھپا دے, میرا بچہ رو رہا ہے. جب بچے کو روتے دیکھا تب وہ لے کے کہا کہ اے میری ماں, اے میری مالک, میں اوپر چھت پہ لے کے جاؤں گی. جب میں اس کو چھت پہ لے کر جاؤں گی تو یہ چھپ
بچائے گا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ جب وہ چھت پہ لے کے گئی نا تو جب واپسی کا ٹائم ہوا، جب واپسی ہوئی نا تو جینے سے اتر رہی تھی، جیسے وہ اتر رہی تھی اللہ اکبر کبیرہ امام جعفر صادق کا لڑکا گرا زمین پر اور لبیک کہتا ہوا رب کی بارگاہ میں چلا گیا، رب کو پیارا ہو گیا۔ جب امام جعفر صادق آئے تب فرماتے ہیں، ارشاد فرماتے ہیں امام جعفر صادق کہ میرا لال کدھر ہے، میرا بیٹا کدھر ہے، میرا رشتے جگر کدھر ہے؟ تب وہ دایا آتی ہے، عرض کرتی ہے امام جعفر صادق آج مجھ سے بہت بڑی غلطی ہو گئی ہے، آج مجھ سے بہت بڑی خطا ہو گئی ہے۔ تب امام جعفر فرماتے تجھ سے غلطی کیا ہوئی ہے، ارے تجھ سے خطا کیا ہوئی ہے؟ تب وہ عرض کرتی ہے اے میرے آقا مجھ سے غلطی یہ ہوئی ہے کہ مجھ کو آپ کی شریک حیات نے آپ کے بیٹے کو دیا تھا کہ جاؤ محل پہ چڑھا کے لے کے آؤ، جاؤ کھلا کر لے کے آؤ۔ میں لینے کے گھر گئی تھی کھلانے کے لیے، لیکن جب زینے سے اتر رہی تھی تو میرا پیر پھسلا، آپ کا فرزند نیچے گرا۔ جیسے ہی آپ کا فرزند گرا اللہ کو پیارا ہو گیا، تو امام جعفر صادق نے اس کو کوئی سزا نہیں دی، زور سے بولو، کوئی سزا نہیں دی۔ امام جعفر صادق نے ارشاد فرماتے اے عورت ادھر آ، وہ ان کی خادمہ تھی، ان کی نوکر تھی، ان کی غلام تھی۔ تب امام جعفر صادق فرماتے میں سزا دینے والا کون ہوتا ہوں؟ ارے مرنا اور جینا تو اللہ کے ہاتھ میں ہے، اللہ کو وہ پیارا ہو گیا تو میں اس میں کچھ نہیں دے سکتا ہوں۔ میرے امام کا جملہ سنو، میرا امام فرماتا، امام جعفر صادق فرماتے اے عورت جا، میں نے آج سے تجھ کو اپنی غلامی سے آزاد کر دیا ہے۔ زور سے بول دو سبحان اللہ۔ آخری بات، صرف آخری بات بول دو سبحان اللہ۔ اچھا جنت چاہیے نا؟ میں بتاؤں کیسے جنت ملے گی، بتا دوں؟ بول دو سبحان اللہ۔ ہر انسان کو جنت چاہیے نا؟ بتا دو کیسے ملے گی؟ سب کی اجازت ہے تو بول دو سبحان اللہ۔ آج ہر انسان کہتا ہے مجھے جنت چاہیے، امام بھی کہتا ہے مجھے جنت چاہیے، مقتدی بھی بولتا ہے مجھے جنت چاہیے، استاد بھی کہتا ہے مجھے جنت چاہیے، شاگرد کو بھی جنت چاہیے، پیر کو بھی جنت چاہیے، مرید کو بھی جنت چاہیے، گویا سب کو جنت چاہیے، مجھے بھی چاہیے، آپ کو بھی چاہیے، پڑوسی کو بھی چاہیے، سب کو جنت چاہیے۔ اے جنت تم ملے گی کیسے؟ اے جنت تم ملے گی کیسے؟ تو جنت کہتی ہے مجھ سے مت پوچھ، قرآن سے پوچھ لے۔ میں نے قرآن سے عرض کیا ہے قرآن ہم نے نماز پڑھی جنت کے لیے، روزہ رکھا جنت کے لیے، حج کیا جنت کے لیے، ماں باپ کی خدمت کیا جنت کے لیے، گویا کہ ہر کام کیا جنت کے لیے۔ جنت اب تو مل جائے گی۔ تب جنت نے مسکرا کر کہا ارے نماز تو پڑھ لی لیکن قبولیت کی کوئی گارنٹی نہیں۔ بولو، ہمارا نماز پڑھی قبولیت کی گارنٹی نہیں، روزہ رکھا قبولیت کی گارنٹی نہیں، حج کیا قبولیت کی گارنٹی نہیں۔ تب میں نے جنت سے کہا اے جنت تم مجھے ملے گی کیسے؟ اے جنت میں تو تجھ کو لے کر رہوں گا۔ تب جنت کہتی ہے کہ جا کے قرآن سے پوچھ لے۔ میں نے قرآن کی بارگاہ میں عرض کیا اے قرآن تو ہی بتا دے جنت کیسے ملے گی؟ اے قرآن تو اللہ کی کتاب ہے، ذرا بتا دے تو کیسے جنت کیسے ملے گی؟ اے قرآن میں نے سنا ہے جہنم کا عذاب بہت سخت عذاب ہے، اے قرآن میں جہنم کے عذاب کو پار نہیں کر پاؤں گا، بہت سخت عذاب ہے۔ قرآن تو میری رہنمائی کر، تو میری رہبری کر۔ جیسے ہی قرآن سے میں نے کہا تب قرآن مسکرا کر کہتا اگر جنت لینے کا حوصلہ ہے، اگر جنت لینے کی ہمت ہے تو جنت صرف دو ہی طریقوں سے مل سکتی ہے، بولو۔ تو میں نے قرآن سے عرض کیا کہ اے قرآن اگر ہم کو جنت چاہیے ہر حال میں ہم جنت لے لیں گے، جس حال میں لینا پڑے جنت لے لیں گے، لیکن ہم کو جنت چاہیے۔ اگر کھیت بیچنا پڑے تو بیچ دیں گے لیکن جنت لے کر رہیں گے، اگر اپنے آپ کو گروی رکھنا پڑے تو رکھ دیں گے، جنت لے لیں گے۔ اے قرآن جنت ملے گی کیسے؟ تب قرآن مسکرا کر کہتا کہ جنت لینے کا صرف دو ہی راستہ ہے۔ تب میں نے قرآن سے کہا اے قرآن وہ دو راستے کون ہیں؟ تب قرآن کہتا وہ دو راستے یہ ہیں اگر مال ہو تو لٹا کے لے لے اور جان ہو تو کٹا کے لے لے۔ تب میں نے قرآن سے کہا اے قرآن جان کیسی ہو مال کیسا ہو؟ تو قرآن مسکرا کر کہتا اگر مال ہو تو اس زمانے
غنی کی طرح ہو، اولاد ہو جان ہو تو اولاد علی کی طرح ہو۔ زور سے بول دو سبحان اللہ، زور سے بول دو سبحان اللہ۔ کہ مال ہو تو عثمان غنی کی طرح ہو، جان ہو تو اولاد علی کی طرح ہو۔ ایسا مال ہوگا، ایسی جان ہوگی تو جنت مل جائے گی۔ میں نے آیت پڑھی ہے، رب فرماتا ہے الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، اللہ کے ولیوں کو نہ ہی کوئی خوف ہے، نہ ہی کوئی ڈر ہے، نہ کوئی غم۔ بول دو سبحان اللہ۔ وہ کسی سے نہیں ڈرتے ہیں، وہ کسی کا خوف نہیں۔ وہ لوگوں میں بارہا کہتا ہوں کہ اللہ نے صرف نبوت کا دروازہ بند کیا ہے، ولایت کا دروازہ آج بھی کھلا ہے۔ انسان توبہ کر کے تو دیکھے۔ بولو سبحان اللہ۔ تو بارگاہ مولا میں دعا ہے کہ رب تبارک و تعالی میرے جو کچھ بولا ہے، میرے بولنے میں جو غلطی ہوئی ہو، اللہ اسے معاف فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔